السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان ان کید الشیطان کان ضعیفا. معزز احباب گرامی، 5ویں پارے کے اندر سورۃ النساء کا ایک چھوٹا سا رکوع نمبر 7 ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. سورہ نساء کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے جہاں ایمان والوں کو اپنی اور اپنے پیغمبر کی اطاعت کا حکم دیا، اس دین پہ چلنے کا حکم دیا، دین کے احکامات عنایت فرمائے، وہاں ایک کڑوا سا سبق بھی یاد کروایا ہے. یہ کڑوا سبق ہی نہیں بلکہ ایک کڑوا سچ ہے، حقیقت پہ مبنی ہے، بہت فائدے مند سبق ہے، لیکن دیکھنے میں، سننے میں اور عمل کرنے میں ذرا مشکل پیدا ہوتی ہے. اس سبق کے بارے میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم. یہ قتال والا سبق یاد کیجئے. اس سبق کو تمہاری زبان کے اندر جنگ کہتے ہیں. یہ والا سبق لڑائی کا سبق ہے، لیکن لڑائی آپس کی نہیں، ایمان والوں کے اپنے معاشرے کے اندر لڑائی نہیں، گھر کے اندر لڑائی نہیں، دوست احباب کے ساتھ لڑائی نہیں، بلکہ لڑائی ہے دشمنوں سے، لڑائی ہے اسلام کے باغیوں سے، لڑائی ہے ان لوگوں سے جو اسلام کے نام لیوا لوگ ہیں، ان کو ستاتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں، ان کو دین پہ عمل نہیں کرنے دیتے. لڑائی ہے ان لوگوں سے جو اللہ کے دین میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں. لڑائی ہے ان لوگوں سے جو اللہ کے کلمے کو بلند نہیں دیکھنا چاہتے اور ایمان والوں کو اس کلمے کی بنیاد کے اوپر عمل نہیں کرنے دیتے. اللہ فرماتے ہیں یقیناً یہ والا سبق، یہ لڑائی وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ یقیناً تمہیں ناپسند ہے. انسان ہے نا، دنیا کے اندر بستا ہے تو بس میٹھی میٹھی چیزیں اس کو اچھی لگتی ہیں، زیادہ سے زیادہ مشکل اتنی تو برداشت کر سکتا ہے کہ چلو جی سردی کا موسم ہے،
ٹھنڈی راتیں ہیں، وضو کر لیتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، یہ تو اس کے لیے کسی حد تک ممکن ہے۔ اب دشمن کے مد مقابل جا کے کھڑے ہونا، اپنے جسم کو خطرے کے اندر ڈال دینا اور دشمن سے جنگ کرنا، جس کو جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں، یہ تو کافی مشکل کام ہے۔ ہم بھی سمجھتے ہیں، ہم بھی جب اس کا نام سنتے ہیں تو ہمارا دل بھی کانپ اٹھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہمیں بھی معلوم ہے تمہاری نفسیات، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، یقیناً تمہیں ناپسند ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن انسان ذرا سمجھنے کی کوشش کر، ہو سکتا ہے جس چیز کو تو ناپسند کرتا ہے وہ تیرے حق میں بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ تو ایک چیز کو پسند کرتا ہے حالانکہ وہ تیرے لیے اچھا نہیں ہے۔ آج کیا ہے، ہمیں یہی جہاد فی سبیل اللہ کا سبق مشکل لگتا ہے نا، اللہ فرماتے ہیں یہی تو تمہارے لیے فائدہ مند ہے، یہی تو جینے کا راستہ ہے، یہی تو عزت کی راہ ہے، اسی کے اوپر چل کر کے تو آپ اپنے آپ کو کامیاب کر سکتے ہو، دنیوی لحاظ سے بھی اخروی لحاظ سے بھی یہی تمہارے لیے اصل فائدے کی چیز ہے، لیکن تمہیں یہ اچھا نہیں لگتا۔ ہو سکتا ہے کہ جو چیز تمہیں اچھی نہ لگے وہ تمہارے حق میں بہتر ہو سکتا ہے جن چیزوں کو تم پسند کرتے ہو وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو۔ تو ایک ایمان والا شخص، جیسے ہم لوگ ہیں دعوے دار ہیں نا ایمان کے، اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، فرما برداری کا دعویٰ کرتے ہیں، تو آئیے کیا یہ سبق ہمارے لیے نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ اگر ہم نہیں عمل کریں گے تو کون کرے گا؟ اس بنیاد پہ اگر ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں یہ سبق یاد کرنا پڑے گا اور اس کو سمجھنا پڑے گا۔ ہم کہیں گے جی ہمارے تو بس کی بات نہیں ہے، ہم تو بوڑھے ہو چکے ہیں، ہم تو مشکل میں ہیں، ہم تو بیماری میں ہیں، تکلیف میں ہیں، ہمارے پاس وسائل نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ممکن حد تک جس کسی کے بس میں جہاں تک ہو وہ تو وہ کر سکتا ہے نا۔ لہذا ہر انسان اپنے حصے کا، اپنے بس کا، اپنی طاقت کا حصہ ڈالے گا تو اس پہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم سرخرو ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کے یہ لمحات، اگرچہ بات وہی ہے کہ ہمارا اختیار کیا ہے، لیکن بھائی ہم رونا دھونا کر کے، دل کے دکھ کا اظہار کر کے، ایک دوسرے سے ہم اظہار خیال کر کے، ایک دوسرے کے پاس تبصرہ کر کے، یا ان لوگوں کو، کمزوروں کو، وہ نہتے مسلمان، وہ مظلوم ترین لوگ، وہ بوڑھے، وہ بچے، وہ عورتیں، وہ مجاہدین فی سبیل اللہ جو تھوڑے وسائل کے باوجود دشمن کے مد مقابل کھڑے ہیں، ان کے تبصرے، ان کے تذکرے، یا ان کے لیے تعاون، ان کے لیے دعائیں، جو کچھ ہمارے بس میں ہے وہ ہم کریں تو انشاءاللہ ہمارا حصہ ہو جائے گا۔ تو آئیے یہ والا مقام سورہ نساء کا جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور قدرے اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اے ایمان والو اپنا بچاؤ اختیار کر لو، تیاری کر لو، کچھ اسباب وسائل اختیار کر لو، کچھ جہاد کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو، فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، پھر گروہ در گروہ نکلو، گروپ کی شکل میں نکلو، یہ سب اکٹھے ہو کے نکلو۔ اب ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ مدنی زندگی کے اندر جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لوگ ایمان لا چکے ہیں، کتنے لوگ تھے؟ بدر کے اندر دیکھ لیجیے کتنے تھے، احد کے اندر کتنے تھے، اور زیادہ سے زیادہ تعداد جو پہنچتی وہ 3000 تک ہے، اس سے زیادہ تو آپ کے ساتھی مجاہدین نہیں ہیں۔ ایسے حالات کے اندر جب اتنے سے مسلمان تھے، اللہ فرماتے ہیں ایمان والو اپنا بچاؤ اختیار کر لو، اپنے لیے کچھ تیاری کر لو اور نکل کھڑے ہو، تھوڑے تھوڑے ہو کے یا کٹھے ہو کے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں ذرا اس بات کا اندازہ لگائیے کہ منافقین کے رویے کا اور ایک ایمان والے کے رویے کا بڑا فرق ہے۔
منافق ہر وقت داؤ پہ رہتا ہے، چونکہ اس وقت کمزور ایمان والے یا یوں سمجھیے کہ ظاہراً کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان شو کرنے والے موجود تھے، لیکن مفادات کی حد تک دنیوی فائدہ یہ تو ہر کسی کو مطلوب ہے. آج ہم بھی اس کے خواہش مند ہیں اور بڑے بڑے مالدار وہ بھی یہی چاہتے ہیں اور دین والے بھی اس چیز کو پسند کرتے ہیں. دنیا والوں کی تو بے تمنا یہی ہوتی ہے. تو اس انداز سے ایک ایمان والے کا رویہ اور ایک منافق کا رویہ بڑا فرق ہے. اور پھر آگے بڑھیے تو ایک ایمان والے کا نقطہ نظر، اس کا ٹارگٹ اور اس کی انتہا کیا ہوتی ہے، اس کی تمنا کیا ہوتی ہے، اور ایک اس کے مد مقابل جو کافر ہے، دنیا دار ہے، غیر مسلم ہے، اس کی کیا خواہش ہوتی ہے. یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے. تو یہاں یہ فرق سمجھیے کہ ایک مسلمان مومن مخلص ہے اور ایک طرف منافق ہے. اللہ فرماتے ہیں یقیناً تم میں ایسے لوگ ہیں جو تھوڑا سا لیٹ میٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کا بچاؤ اختیار کرتے ہیں اور تمہارے ساتھی بن کے جہاد کے لیے نہیں نکلتے. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، پریشانی آتی ہے میدان جہاد میں نکل کر کے، کہیں دشمن سے کوئی خطرات لاحق ہوتے ہیں، قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، کہتا ہے شکر ہے اللہ نے مجھے بچا لیا، اللہ کا مجھ پر انعام ہوا کہ میں تو ان کے ساتھ حاضر ہی نہیں تھا. اوے منافق، تیرے اوپر اللہ کا انعام کیا ہوا ہے؟ تو اللہ کی لعنت کا حقدار ٹھہرا ہے. تو اپنے لحاظ سے سمجھتا ہے کہ مجھ پر اللہ کا احسان ہو گیا ہے. احسان نہیں ہوا، تو برباد ہو گیا ہے. لیکن منافق کی سوچ فرق ہے نا. وہ کہتا ہے شکر ہے اللہ کا انعام ہے مجھ پر کہ میں تو ان کے ساتھ نہیں تھا، ورنہ میرا بھی نقصان ہو جاتا. منافق اس انداز سے بڑا سمجھدار بنتا ہے. لیکن اس کے مقابل دوسرا پہلو، وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں کوئی اللہ کا فضل حاصل ہو جاتا ہے، فتح مل جاتی ہے، تم لوگ غالب آ جاتے ہو، تمہیں مال غنیمت ملتا ہے، پھر یہ دنیا کا لالچی انسان کیا کہتا ہے؟ لَيَقُولَنَّ، ضرور یہ اظہار خیال کرتا ہے. اور اظہار خیال تو ایسے کر رہے کَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، گویا کہ تمہارے درمیان کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یعنی یہ بات تو تب کرے نا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مومن لوگ یہ ہمارے نبی کو ماننے والے جہاد کے لیے نہیں کر رہے ہیں. پھر بالکل بھولا بھالا بن جاتا ہے، کہتا ہے اے کاش یا لیتنی کنت معہم، اے کاش، ہے افسوس میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، ان کا ساتھ دیتا، فافوز فوزا عظیما، میں بھی بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا. تو یہ کامیابی کون سی؟ یہ آخرت والی کامیابی حاصل نہیں کرنا چاہتا. یہ وہ اللہ کے رسول کا ساتھی مجاہد بن کے جہاد کی فضیلت نہیں حاصل کرنا چاہتا، یہ دنیوی مال کا طلبگار ہے. یہ ہے سوچ کا فرق کہ مسلمان نکلتا ہے تو اس کی غرض مال حاصل کرنا نہیں ہوتا، وہ تو نکلتا ہے کہ اللہ کے راستے میں اللہ کا حکم جان کر کے دشمن سے لڑوں، زندہ بچ گیا تو اجر و ثواب کا باعث بنے گا، شہید ہو گیا تو پھر اس کی قدر و منزلت ہی اور ہے. یہ اس کی تمنا ہوتی ہے. اور منافق داؤ پہ رہتا ہے، نہیں نکلا، اگر تو پریشانی ہوئی کہتا شکر ہے میں بچ گیا، اور اگر فائدہ حاصل ہو گیا پھر وہ لالچ کی نظروں سے دیکھتا ہے، کہتا ہے اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، آج مجھے بھی مال مل جاتا. اللہ فرماتے ہیں ایمان والو ذرا یہ تقابل کر لیجئے. اور پھر اللہ کا حکم آ گیا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے، ضرور بھی ضرور جہاد کرنا چاہیے. کن لوگوں کو؟ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، جن لوگوں کی نظر آخرت پہ ہے، دنیا کو کچھ نہیں سمجھتے. آج یہی دوڑ ہے نا، ایک طرف دنیا ہے ایک طرف آخرت ہے. ایک مرد مجاہد جو کھڑا ہوتا ہے، تیاری کرتا ہے، دشمن سے ٹکرا جاتا ہے، وہ نہیں توجہ کرتا اس طرف کہ دنیا کا فائدہ میرا کدھر جا رہا ہے. کہتا کوئی بات نہیں، دنیا قربان ہے، آخرت مل جائے، جنت مل جائے، رب راضی ہو جائے، بیڑا پار ہو جائے گا. تو اللہ فرماتے ہیں یقیناً یہ لوگ قابل قدر ہیں. اور فرمایا یہ جو لوگ ہیں ایمان والے، ان کو ایسا ہی ہونا چاہیے. تو اللہ فرماتے ہیں دیکھ لیجئے، آپ فیصلہ کر لیں آپ کس چیز کے خواہش مند ہیں. آپ دنیا کی زندگی چاہتے ہو یا اس کے مد مقابل آخرت چاہتے ہو؟ تو اللہ فرماتے ہیں یقیناً میرے مومن بندے
جو دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں دے چکے ہیں، بیچ چکے ہیں، سودا کر لیا ہے، یعنی ان کو دنیا نہیں چاہیے، آخرت چاہیے، فرمایا ان لوگوں کو تو اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے، جہاد کرنا چاہیے۔ اور اللہ فرماتے ہیں سنیے، وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جس نے اللہ کی راہ میں جنگ کی، لڑائی کی، جہاد کیا، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، پھر وہ شہید ہو گیا یا پھر اس کو فتح ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں دو ہی صورتیں ہیں نا، ان سے ہٹ کے تیسری کوئی صورت نہیں ہے۔ انسان میدان جہاد میں، میدان قتال میں اترتا ہے، یا تو دشمن کے ہاتھوں شہید ہو جاتا ہے، او یغلب، یا پھر دشمن کا کلا کما کرتے ہوئے فتح یاب ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو کوئی اللہ کی راہ میں قتال کرتا ہے، فیقتل، پس وہ شہید کر دیا جاتا ہے، او یغلب، یا غالب آ جاتا ہے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، اللہ فرماتے ہیں ان قریب ہم اسے اجر عظیم سے نوازنے والے ہیں۔ یعنی شہادت مل گئی تب بھی اجر عظیم، شہادت تو بہت اونچا درجہ ہے نا۔ آپ سنتے ہیں، جانتے ہیں پیارے پیغمبر کیا فرماتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، بس ایک دفعہ نہیں، فرمایا پھر مجھے زندگی ملے، دوبارہ زندہ کر دیا جاؤں، پھر میں شہید ہو جاؤں، پھر مجھے زندگی ملے، پھر شہید ہو جاؤں۔ آخر شہادت کیا چیز ہے؟ آخر دشمن کے ہاتھوں قتل ہو جانا، شہید ہو جانا، یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ نبیوں کا سردار اس بات کی تمنا ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 3 دفعہ کر رہے۔ ذرا اندازہ تو لگائیے۔ یقیناً جن ایمان والوں کو یہ چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں، پھر وہ اپنی دنیا کی زندگی کا سودا آخرت کے ساتھ کر لیتا ہے، اور یہ سودا بڑا قیمتی ہے، وہ اللہ سے اپنا سودا کر لیتا ہے۔ لہذا اللہ فرماتے ہیں چاہے وہ شہید ہو جائے یا غالب آ جائے، ان قریب ہم اس کو اجر عظیم سے نوازیں گے۔ یعنی جو بندہ فتح یاب ہو کے آ جاتا ہے نا، اس کو تو دوہرا فائدہ ملتا ہے نا، وہ مال غنیمت بھی حاصل کر لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب سے بھی نوازا جاتا ہے۔ مسلمان بھائیوں، یہ ہمارا دین جس کا نام اسلام ہے، یہ سلامتی والا دین ہے، بہت قابل قدر دین ہے، اور اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے۔ لیکن اس دین کی چوٹی اور کوہان، یہ سب سے اس کی بلندی کیا چیز ہے؟ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ یقیناً اس دین کو عظمت ملتی ہے، دنیا کے اندر ایک مقام ملتا ہے، تو اس بنیاد پہ اللہ فرماتے ہیں اب جو ایک صورتحال پیدا ہوتی ہے، میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لانے والے کتنے سے لوگ تھے؟ پہلے تو سینکڑوں تھے، پھر ہزاروں کی تعداد میں تھی، لاکھوں والا تو معاملہ بنا ہی نہیں۔ آج دنیا کے اندر ہم کتنے ہیں؟ لاکھوں نہیں، کروڑوں میں ہیں۔ اور یقین جانیے کہ اب تو یوں سمجھیے کہ دیکھ کر کے جو دنیا کے حالات ہیں، ہمارے مسلمان بھائیوں کے حالات ہیں، ہم نے 20 سال سے یہ صورتحال دیکھی ہے، وہ حالات افغانستان کے ہوں، وہ حالات یہ کشمیر کے ہوں، وہ حالات فلسطین کے ہوں، وہ حالات شام کے ہوں، یہ ہمارے اسلامی ممالک ہیں۔ یہ دشمن، یہ ظالم، یہ دنیا کا طالب، یہ دنیا کی جاہ و جلال کا شوق رکھنے والا، اور دنیا کے اوپر حکومت کا یہ ذہن رکھنے والا، کس کس طریقے سے اسلام والوں کو ستاتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، اور کس کس طریقے سے اپنے حمایتیوں کو اور ساتھیوں کو اور اپنے ہم ذہنوں کو اکٹھا کر کے مسلمانوں کا نقصان کرتا ہے۔ کیا آج فلسطین کی صورتحال ہمارے سامنے نہیں ہے؟ یقین جانیے کہ جو ان کے حالات ہیں، بچوں کے حالات، بڑوں کے حالات، اور جس انداز سے بمباری اور جس انداز سے شہروں کے شہر وہ برباد کر رہے ہیں، نقصان کر رہے ہیں، یقین جانیے کہ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ سارا کچھ ہمارے سامنے آتا ہے، دیکھا نہیں جاتا۔ لیکن ہمیں شاید من حیث المسلم کب سمجھ آئے گی، ہمیں کب سمجھ آئے گی، ہمارے حکمرانوں کو سمجھ کب آئے گی، دنیا کے اندر بسنے والے اتنے زیادہ مسلمان اور اس کے اندر طاقت رکھنے والے مسلم ممالک شاید کب جاگیں گے۔ یہاں ایک طرف آپ کی تاریخ ہے،
آپ جانتے ہیں ہندوستان سے اگر ایک عورت آواز لگاتی ہے یا حجاج حجاج کہہ کے کہ تیری ایک بہن کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں اور یہاں مجھے امن حاصل نہیں ہے، تو وہاں سے حجاج ایک مجاہد کو بھیجتا ہے، ایک دستہ دے کے بھیجتا ہے. پھر آپ کے سامنے ہے کہ کس انداز سے وہ جہاد کرتا ہوا کہاں تک پہنچتا ہے. یہ ہمارے مسلمان حکمران تھے کہ ایک عورت کی آواز پہ لبیک اس انداز سے کہتے تھے. آج کتنے زیادہ مسلمان حکمران ہیں، کتنی آوازیں آ رہی ہیں بچوں کی، بوڑھوں کی، عورتوں کی، ناتوانوں کی، اور کس قدر ظلم ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے اوپر تو کچھ اثر نہیں ہونے والا. یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، دین تو ہمارا پرانا ہے، 1400 سے زیادہ سال ہو چکے، لیکن یقین جانیے قرآن مجید کی آیات کو پڑھیں، حالات کو دیکھیں تو ایسے لگتا ہے قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں مسلمانوں کیا ہو گیا ہے؟ یہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہیں اور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ چکے ہیں. اب مکہ میں رہنے والے مسلمان کمزور، وہ طاقتور لوگ ان کو ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، لیکن اتنا نہیں تنگ کر رہے جتنا آج ظالم لوگ مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں. جتنا آج نقصان پہنچا رہے ہیں اتنا نقصان اس دور میں نہیں ہوا. اللہ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ، او ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اتنے کمزور ہو گئے ہو، تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تم اللہ کی راہ میں جہاد ہی نہیں کرتے ہو، لڑتے نہیں ہو، نکلتے نہیں ہو. اور یہ فی سبیل اللہ، تو یہ جہاد کیا ہے؟ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ کا کلمہ غالب آ جائے، اللہ کا دین سر بلند ہو جائے. دوسرے نمبر پہ اللہ فرماتے ہیں جہاد کا ایک اور بھی راستہ ہے. ایک جہاد تو یہ ہے کہ اللہ کا دین غالب آ جائے، لیکن ایک جہاد یہ بھی ہے کہ جہاں کمزور مسلمان، بوڑھے، بچے اور عورتیں، ان پہ ظلم ہو رہا ہے، ان کے لیے، ان کی مدد کے لیے، ان کی سپورٹ کے لیے، ان کو بچانے کے لیے تعاون کرنا، مدد کرنا، جہاد کرنا، یہ بھی تمہارے اوپر فرض ہے. خالی یہ نہیں کہ جہاں اسلام کا نقصان ہو رہا ہے وہاں تو جہاد کے لیے نکلو، اور جہاں اسلامی معاشرہ برباد ہو رہا ہے، اسلام والے لوگوں کو کاٹا جا رہا ہے، وہاں آپ توجہ ہی نہ کریں کہ کون سا جی اسلام کا نقصان ہو رہا ہے. تو بھائیو، ایک ایک مسلم کی عزت، ایک ایک مسلم کی جان، ایک مسلمان کا خون، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ خانہ کعبہ سے زیادہ حرمت والا ہے. مسلمان کی تو شان ہی بڑی اونچی ہے نا. تو اللہ فرماتے ہیں والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، فرمایا یہ جو کمزور لوگ ہیں مردوں میں سے، بوڑھے لوگ، والنساء اور عورتیں، والولدان اور بچے، ان کی سپورٹ کے لیے بھی جہاد کریں. کیوں نہیں تم قتال کر رہے ہو؟ تمہیں قتال کرنا چاہیے، تمہیں نکلنا چاہیے، لڑنا چاہیے ان کی مدد کے لیے. اور یہ کون سے لوگ ہیں؟ الذین یقولون، جو یہ صدائیں لگا رہے ہیں، آوازیں تم تک پہنچا رہے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، دعائیں یہ کرتے ہیں یا اللہ ہمیں اس بستی سے نکال لے جس کے رہنے والے ظالم ہیں. اب یہ تو وہ علاقے ہیں جب ظالموں کی جہاں حکومت ہو، جہاں حکومت مسلمانوں کی ہے، وہاں ظالم غاصب آ کے قابض بن کے بیٹھ جائے اور کہے تم لوگ یہاں اس علاقے سے نکل جاؤ، یہ علاقہ میرا ہے. یہ تو ظلم کی انتہا ہے. یوں سمجھ لیجئے جیسے اتحادی فوجیں اکٹھی ہو کے مدینہ شریف کے اوپر حملہ کرنے کے لیے چڑھ آئے تھے، جس کو ہم غزوہ احزاب کے نام سے یاد کرتے ہیں. جماعتیں اکٹھی ہو کے آگئی تھیں، پھر ایمان والوں نے کس انداز سے اس کا دفاع کیا؟ خندق کھود کر کے. تو اپنے آپ کو بچانا تو بہت ضروری ہے، لیکن آج کس قدر افسوس کی بات ہے کہ فلسطین والے لوگ وہ اپنے آپ کو بچانے پہ بھی قادر نہیں ہیں. ظالم لوگ آ کر کے وہاں سے ان کو نکالتے ہیں، ان کے گھروں کو اجاڑتے ہیں، ان کی مارکیٹیں، کاروبار تباہ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں سے نکل جاؤ. اور یہاں بسنے والے لوگ، یہاں کے لوگ بھی کیسے ہیں؟
اپنے آپ کو بڑے سکالر سمجھتے ہیں, کہتے ہیں جی اب تو وہ یہ سمجھوتا کرنے والی بھی بات ختم ہے, اب تو ایمان والے مسلمانوں کو, مسلمان ملکوں کو ان کو پناہ دے دینی چاہیے. یعنی مطلب وہ علاقہ چھوڑ دیں فلسطین والے لوگ جن کے اپنے گھر ہیں, اپنے علاقے ہیں, وہ وہاں سے چھوڑ دیں اور گویا کہ ان غاصبوں, ظالموں, یہودیوں, بدماشوں کے ہاتھ اپنے علاقے دے دیں. تو یہی تو وہ چاہتا ہے. گریٹر اسرائیل کے حوالے سے وہ خواب دیکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمارا علاقہ اتنا مضبوط ہو جائے گا, اس قدر ہم حکمران ہوں گے, اور اس طریقے سے ہم سلیمانی ہیکل یہاں تیار کریں گے, ہم یہ قبلہ اول بیت المقدس کو ختم کر کے یہاں اپنی آباد کاری کریں گے. حالانکہ یہ بات انشاءاللہ ان کے خوابوں تک رہے گی, کیونکہ وہ وقت بہت قریب ہے, یہ قرب قیامت ہے, آثار بتلا رہے ہیں, اور اللہ کے رسول کی پیشین گوئی بھی موجود ہے. اصابتان من امتی احرزهم اللہ من النار, دو جماعتیں میری امت سے اللہ ان کو جہنم کی آگ سے آزاد کریں گے. اصابت تغزل ہند, ایک جماعت جو ہند کے اندر جہاد کرے گی, وَإِصَابَةٌ تَكُونُ مَعَ عِيسَىٰ بْنِ مریم علیہ السلام, اور ایک جماعت جو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ساتھ مل کے جہاد کرے گی. تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور ان کا جہاد کرنا اور یہ مجاہدین کا ان کا ساتھ دینا, یقیناً یہ وہی لوگ ہیں بنیادی جو وہاں اس وقت دشمن سے جہاد کر رہے ہیں. کیا ہوا جو وقت لمبا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ وقت ہمارے ہاں سارا سال ہیں, اللہ کے ہاں یہ چند لمحات ہیں. یہ انشاءاللہ وقت ختم ہو جانے والا ہے, لیکن انشاءاللہ جو ہمارے پیغمبر کی پیشین گوئیاں ہیں وہ تو حق ثابت ہوں گی. اس لیے یہ وقت بھی بہت قریب ہے, ہمیں بھی تیاری کر لینی چاہیے. اور یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اسی علاقے میں ملک شام کے اندر ہونا ہے, اور ان یہودیوں کے ساتھ دو ہاتھ کرنے ہیں انہوں نے. اس لیے ہمیں بھی اپنا ذہن بنا کے رکھنا چاہیے, اور یہاں سے بھی جو جہاد کے حمایتی ہیں, جہادی ذہن کے ہیں اور اس بات کو حق سمجھتے ہیں, وہی نکلیں گے نا. اب تو وہ دنیا والے لوگ بھی تبصرے کرنے لگ گئے ہیں, ہم تو دین والے سمجھتے ہیں نا اپنے آپ کو. اب تو اسمبلیوں کے اندر بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں. وہ ماشاءاللہ صاحبزادہ حامد رضا جو سنی تحریک کونسل کے وہ ایم این ہیں, وہ تو بھرپور 10-12 منٹ کے اندر انہوں نے اخیر کر دی ہے. ان کو بار بار روکنے کے باوجود انہوں نے کہا یہ کوئی سیاست نہیں ہے, یہ ایک حقیقت ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. انہوں نے کہا کب ہم ان کے لیے کھڑے ہوں گے؟ یہاں ہمارے یہاں تو ان کا جھنڈا اٹھانے اور یہاں داخلے کی اجازت نہیں ہے. کیا مطلب ہے, یہ اسلامی ریاست نہیں ہے ہماری؟ اس انداز سے ہمیں سمجھنا چاہیے. اور ایک اور وہ کلین شیو ہے, لیکن کہتا ہے بھی کیا مسئلہ ہے کہ ہم 55 سے سن رہے ہیں, سن 55 سے, اب سن کے ہم بوڑھے ہو گئے ہیں, فلسطین کی مدد, کمزوروں کی مدد, لیکن کیا ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں 80 لاکھ مسلمان ہیں, جن میں سے 50,000 سے زائد اس وقت کٹ کے شہید ہو چکے ہیں. اللہ ان کی شہادت قبول فرمائے. انشاءاللہ وہ تو اعلیٰ مقام حاصل کر گئے, لیکن ہم نے کیا کیا؟ وہ دنیا والے لوگ وہ کہتے ہیں آج ہمارے پاس 80 لاکھ سے زائد تو فوجیں موجود ہیں, 80 لاکھ کا ہم دفاع نہیں کر سکتے. کیا ہو گیا ہے؟ پھر انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے, ہم اتنی دعائیں کرتے چلے آ رہے ہیں, ہر جمعے کے دن ہم گویا فلسطین آزاد کروا لیتے ہیں, ہر عید کے موقع کے اوپر ہم ان کی سپورٹ کر لیتے ہیں, لیکن کیا ہے, دشمن اپنے وار کیے جا رہے ہیں اور ان کا کوئی دفاع نہیں ہونے والا. انہوں نے تو واضح انداز سے یہ رونا رویا ہے کہ کہاں سو چکے ہیں سارے لوگ, کہاں ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے علماء کی تعداد ہو سکتا ہے 80 لاکھ سے زیادہ ہو جائے, اس قدر دین والے لوگ, لیکن وہ کہتے ہیں کدھر ہے ہماری دعائیں؟ کیا کوئی ابابیلوں کا انتظار ہے؟ وہ کہتے ہیں ابابیل اگر آ بھی جاتے ہیں تو پھر وہ کنکر ان کے اوپر نہیں پھینکیں گے جو ظالم ہیں, وہ کنکر ہمارے اوپر پھینکیں گے کہ ہم لوگ ظالم بن کے بیٹھے ہیں کہ ایک ظالم ہے, اس کے ہاتھ توڑنے کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت ہی نہیں ہے, کوئی ہماری سوچ ہی نہیں ہے. اور پھر لوگ تو تبصرے کر رہے ہیں. دیکھیں کل پرسوں کے حالات, یہ یالہ باری جس انداز سے ہوئی ہے کہ 2-2 انچ کے اولے پڑے ہیں, یہ پتھر نہیں تو کیا ہیں, گاڑیوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. آج ہماری گاڑی 10-20 لاکھ کی, 50 لاکھ کی, کروڑ 2 کروڑ کی, اگر اس کا نقصان ہوتا ہے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو جن کے بچے قربان ہو جاتے ہیں, جن کی عورتیں کٹ مرتی ہیں,
جن کے بوڑھے اور جوان شہید کر دیے جاتے ہیں، ان کا نقصان ہم اندازہ کر سکتے ہیں؟ تو گاڑیوں کا یہ اگر ہم سمجھے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم جو کچھ کرتے ہیں نا یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو کبھی ہم نے ایسا دیکھا کہ 2-2 انچ کے یہ پتھر نہیں تو کیا ہے؟ ٹھیک ہے یہ اولے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ امت محمدیہ کے اوپر عذاب نہیں آ سکتا، مجموعی طور پہ یقیناً نہیں آئے گا، انشاءاللہ یہ امت مجموعی طور پہ ختم نہیں ہوگی، لیکن انفرادی طور پہ جزوی طور پہ اللہ پاک دکھاتے ہیں۔ جائیں دیکھیں ویڈیوز کو، آپ ان کا مطالعہ کریں تو کس انداز سے حشر نشر کر دیا اللہ پاک نے۔ شاید اللہ نے مرکز کے اوپر یہ والی چیز مسلط کر کے دکھایا ہے ہمیں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، لہذا سمجھنے کی ضرورت ہے، کچھ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، کچھ اپنے دل کے درد کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے ہمارا یہ دکھ ہمارے لیے اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جائے اور یہ ہمارے لیے نجات کا سامان بن جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کی راہ میں لڑتے نہیں ہو، اور ان کمزوروں کی راہ میں یا کمزوروں کی مدد کے لیے، کمزوروں کی سپورٹ کے سلسلے میں تم نہیں لڑتے ہو، جس کے رہنے والے ظالم بن چکے ہیں اور وہ یہ فریادیں کر رہے ہیں وَجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اللہ ہمارے لیے کوئی اپنے پاس سے حمایتی بھیج دے، کوئی حمایتی بنا دے ہمارا بھی، وَجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اللہ ہمارے لیے کوئی مددگار ہی بھیج دے۔ یہ دعائیں آج فلسطین والے نہیں کر رہے، کل یہ کشمیر والے، اور لگاتار وہ صدائیں نہیں دے رہے، یقیناً ہے ایسا سلسلہ۔ تو پھر آج طاقت کی کوئی کمی نہیں ہے، آج ہم مسجد میں بیٹھے کمزور ہیں لیکن ہمارے پاس بڑا کچھ ہے، بڑے وسائل ہیں، بڑی فورسز ہیں، بڑے ملک ہیں۔ اب دیکھیں 57-58 اسلامی ممالک اور 25 یہ تقریباً 2.5 کروڑ، سوری 2.5 کروڑ کہہ رہا ہوں، 2.5 ارب کے قریب، یعنی 25 کروڑ عوام تو ہماری ہے، اور فوجوں کا اندازہ لگائیں عوام کا، مسلمانوں کا، بندہ سوچے تو یقیناً ایک بڑا حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ اب بھی اسلام والوں کو کچھ ستا سکتا ہے بھلا، لیکن نہیں۔ دیکھ لیجئے تھوڑے سے لوگ ہیں بار بار ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اور شاید ہم ان کے بھی سپورٹر ہیں، ان ظالموں کو ہم کہنے والے بھی نہیں ہیں، روکنا تو دور کی بات ہے کہ سب مل کر اسلامی ممالک زور دیں کہ آخر کسی اسلام والے کا یہ قصور ہے کہ وہ اسلام کا نام لیتا ہے۔ تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس انداز سے ہمیں جھنجھوڑا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں، اسی رکوع کی آخری آیت ہے، الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ، ان کا ایک ہی ٹارگٹ ہے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور کافر لوگ وہ طغیانی کے راستے میں، شیطانی راستے میں وہ لڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں۔ جنگ دونوں طرف سے ہے، مسلمان بھی جنگ کرتا ہے، کافر بھی جنگ کرتا ہے، مسلمان کا ٹارگٹ اور ہوتا ہے اور یہ کافر کا جو ذہن ہے وہ اور ہوتا ہے۔ مسلمان لڑتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، دنیوی مال کے لیے، جاہ و جلال کے لیے اور سلطنت کے لیے نہیں لڑتا، وہ اس لیے نہیں لڑتا کہ میری حکومت قائم ہو جائے، وہ اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا دین غالب آ جائے۔ اور کافر لوگ وہ طغیانی کے راستے میں، شیطانی راستے میں وہ کیا کرتے ہیں، وہ صرف دنیوی مال، دنیوی حکومت۔ اب یہ اسرائیل کس چیز کا خواب دیکھ رہا ہے؟ گریٹر اسرائیل، یعنی دنیا کے اوپر حکومت، حکمرانی ہماری ہو۔ اللہ فرماتے ہیں والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، یہ سارے کافر طاغوت کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، فقاتلوا اولیاء الشیطان، اللہ فرماتے ہیں یہ شیطان کے چیلے ہیں، اس کے دوست ہیں، شیطانی یہ ہتھ کنڈے ہیں، فقاتلوا اولیاء شیطان، ایمان والو ان شیطان کے چیلوں سے، اس کے دوستوں سے جنگ کرو، لڑو، ان کید الشیطان کان ضعیفا، اللہ فرماتے ہیں میرا وعدہ ہے تمہارے ساتھ، یہ شیطان کی تدبیریں کمزور ہوا کرتی ہیں، شیطان کی تدبیر کو میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ یقیناً یہ بہت بڑی تسلی ہے ایمان والوں کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو ان شیطان کے چیلوں سے، شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو۔ کس کو حکم ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں، پاکستان والے کہتے ہیں، افغانستان والے کہتے ہیں، سعودی عرب والے کہتے ہیں، سارے اسلام ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حکم ہمارے لیے نہیں ہے، تو پھر کس کے لیے ہے؟ اسلام کے دعوے دار، اسلام کے نام لیوا ہم ہیں، تو یہ حکم بھی ہمارے لیے، فقاتلوا اولیاء شیطان۔
शैतान के चेले जितने भी ये रहमान के दुश्मन हैं, ये शैतान के एजेंट हैं। अल्लाह फरमाते हैं लड़ो तुम, अबाबीलों का इंतजार न करो। इन कैद शैतान कान ज़ईफा, मैदान जिहाद में तुम उतरो, हम इनको कमजोर बना के दिखा देंगे। तो ये अल्लाह के वादे हैं, अल्लाह के वादे हैं। अल्लाह फरमाते हैं तुम जरा खड़े तो हो, देखना हम इनको जलील कैसे करते हैं। और जब मैदान जिहाद में उतरेंगे तभी अल्लाह की मदद आएगी ना। घर बैठे रहें, दुआएं करते रहें, तो फिर देख लें। फिर जैसे वो बुजुर्ग कह रहे हैं कि सन 55 से हम दुआएं कर रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन कोई रिजल्ट तो नहीं आ रहा हमारे सामने, आने वाला भी नहीं। जब तक हम खड़े नहीं होंगे, अल्लाह के हुक्म को नहीं समझेंगे, तब तक ये रिजल्ट हमें मिलने वाला नहीं है। अल्लाह ताला में इसकी समझ अता फरमाएं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।